آئیے ہم نے ایک عنوان شروع کیا ہوا ہے، ہم پھلوں کی بابت خدا کے کلام میں سے بات کر رہے ہیں۔ کس کی بابت بات کر رہے ہیں؟ پھلوں کی بابت۔ ہم نے پچھلے اتوار سیکھا تھا راست بازی کے پھل۔ کس کے بارے میں سیکھا تھا؟ اور میں نے فیل کیا کہ بہت ساری باتیں ہم جب بہت جلدی میں کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ٹیچنگ سیشن میں چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کو دو حصوں میں بانٹ لیں تاکہ ہم چیزوں کو بہتر سمجھ سکیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کو کھولیں گے، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ میرے ساتھ متی اس کا 30 باب، اور ہم اس کی تیسرے باب کی ہم 8ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بالکل چھوٹی سی آیت ہے، لکھا ہے پس توبہ کے مافک پھل لاؤ۔ بولیں کیا لکھا ہے؟ پورا چرچ بولے، پس توبہ کے مافک پھل لاؤ۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس وقت کہا جب وہ ایک خاص کام کے لیے اور نبیوں کی نبوتوں کے مطابق راہ تیار کرنے والے کے طور پر آیا، اور یہ اس وقفے کا، یعنی اگر آپ ملاکی کی کتاب کو پڑھیں اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک آئیں تو بائبل کا خالی صفحہ 400 سال کی تاریخ، یعنی جو خالی صفحہ، جب اس کو خالی ہم پڑھ لیتے ہیں نا، یہ خالی جو ہے نا اسی لیے خالی رکھا گیا ہے کیونکہ اس صفحے میں 400 سال کی تاریخ ہے۔ کتنی 400 سال کی، یعنی جو خالی صفحہ ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں کوئی پیج خالی نہیں ہے، تو یہ خالی اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں 400 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ ملاکی کے بعد کوئی نبی، کوئی رویا ظاہر نہ ہوئی، اور خداوند نے ملاکی میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا تھا کہ پھر آغاز ہوگا، یعنی جب خدا دوبارہ سلسلہ شروع کرے گا، اور اس سے پہلے کہ خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آئے، ایک راہ تیار کرنے والا آئے گا۔ کیا کرے گا؟ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو ہم اس فرقے کی بابت کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم جس بات کی طرف کریں گے، آج ہم سیکھیں گے توبہ کے مافک پھل لاؤ۔ کیا کرو؟ اس لیے ہم اس آیت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج صرف ہم توبہ پر بات کریں گے، اور اگلے اتوار ہم توبہ کے مافک پھل پر بات کریں گے کہ توبہ والا جو پھل ہے کس بندے کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور وہ کون سا بندہ ہے جو توبہ کے پھلوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم توبہ کی بات کریں گے، اور یاد رکھیے توبہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بولے، توبہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ توبہ کے بغیر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال نہیں ہو سکتا۔ توبہ کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ توبہ کے بغیر گناہوں کی معافی ممکن نہیں ہے۔ توبہ کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے توبہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، کیونکہ ایماندار صرف توبہ گیت گانے کے لیے زمین پر نہیں کرتا، یا چرچ میں آنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، کیونکہ ایماندار توبہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ تعلق بحال کرے اور خدا کی بادشاہی کے اندر چلا جائے۔ تے جے بندہ خدا دی بادشاہی چ نہ جائے تے گیت بھی گائے، کلام بھی سنائے، تو پھر توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ توبہ کا مقصد جو ہے خدا کے کلام میں۔ آج ہم جتنے لوگوں نے توبہ کی، اگر کسی نے کوئی 10 سال پہلے توبہ کی، 20 سال پہلے توبہ کی، یا کوئی توبہ کرنے والا ہے، آج کا پیغام جو ہے
یہ ہم اس میں 5 سٹیپ سیکھیں گے کہ توبہ اصل میں ہوتی کیا ہے. توبہ اصل میں، کیونکہ کئی دفعہ توبہ کرنے والے سے توبہ ہوتی ہے. کس سے؟ ایک بندے نے توبہ کی ہوندی ہے اور سب دی توبہ کروا دیتا ہے. کی کرا دیتا ہے؟ کیونکہ جو کوئی توبہ کے بعد اس بات کو نہیں سمجھے گا. بائبل مقدس میں ایک بڑی اچھی بات خداوند یسوع نے سکھائی کہ لوط کی بیوی کا ذرا اس پر نظر کرو. کیا کرو؟ کیوں؟ انہوں یاد رکھو، وہ اس سرزمین سے نکل تو آئی، اور آج کل بڑا معاملہ چل رہا ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں پر خاموش احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن کھوکر صاحب تو لگے رہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں بیٹیوں کے حوالے سے. یاد رکھیے لوط نے، جب ہم بطورے خاندان کیا کریں گے؟ خدا دی حضوری چھڈ کے نا تو دنیا دیا چیزاں پیچھے نساں گے نا، تو لوط کی طرح اپنے خاندان تباہ کر لیں گے. کس کی طرح؟ لوط نے کون سا چناؤ کیا اور کہاں چلا گیا؟ سدوم. اور تھوڑا کھا لو، بچیاں دی تربیت کرو. تھوڑا کھا لو لیکن غلط فیصلے نہ کرو. یاد رکھیں، لوط کی بیوی نکل تو آئی اور راستے میں کیا بن گئی؟ نہ آگے جوگی رہی نہ. اس لیے جب ہم توبہ کے بعد اپنی پرانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے. وہ مصر میں بھی نہیں ہوتے، یعنی گناہ والی سرزمین میں بھی نہیں ہوتے، سدوم اور عمورہ میں بھی نہیں ہوتے، اور دے خدا دے وچ بھی نہیں ہوندے. کیا نہیں ہوتے؟ نہ گناہ چے نہ خدا چے نے، پتہ نہیں کتنے جے. یہ درمیانی جے کوئی رستہ، یہ پتہ نہیں کیڑا رستہ جے. نکل تو آئی، کہاں سے نکل آئی؟ سدوم اور عمورہ سے، لیکن نہ پہنچ سکی. اس لیے ہمیں اس کے حال پر غور کرنا ہے. تو بائبل مقدس میں جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کے لیے ایک بڑا اچھا یہاں پر یونانی لفظ استعمال ہوا ہے. جب ہم اس لفظ پر تھوڑی بات کرتے ہیں، میٹا نویا لفظ کیا ہے؟ میٹا نویا کا مطلب ہے توبہ جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ سوچ کی تبدیلی ہے. بولیں کیا ہے؟ خیال کی تبدیلی ہے، رستے کی تبدیلی ہے. توبہ کیا؟ بولے توبہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح تعلیم نہ توبہ نہیں نہ کیتی تو آپ بھی نہیں جو صحیح ہو سکتے. بولے صحیح تعلیم نہ توبہ تو پھر صحیح توبہ بھی نہیں ہو سکتی. میں نے یہاں پر دیکھا ہے توبہ کے بغیر پانی کے بپتسمے دیے جاتے ہیں. اس کے بغیر؟ اور مجھے بتائیں دوسرے چرچ کو آپ نے تعلیم ہی نہیں دی. ایک بندہ رشتہ دار کے ساتھ آ گیا، کھوکر صاحب تانوں دے بارے کی پتہ ہے؟ ان تعلیم دیتی جے، انہوں پتہ ہے کہ یہ خدا نہ چل رہا ہے. ایک بپتسمہ لیں دوسرا آ گیا جی ہے، او بھائی اس کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کبھی اس فیملی کو وزٹ کیا ہے؟ دے جاؤ. یہ زیادہ شیاریاں جڑیاں نے نا یہ لوکاں واسطے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں اگر ایسا شخص جو بپتسمے کے بعد، کیونکہ اگر وہ اس کو پھر جب تک اس نے بپتسمہ نہیں لیا اس کو نیا بنا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھائی جی یہ دوبارہ اسی حالت چ رہا تو میں کہنا خادم نو جنی کٹ پینی جائے نا یہ معاملے چ. یہ ہم سوال کر دیا مر گیا تو مرے دی کتے نہ کتے پھر بھی جے توبہ کرن تو بعد بپتسمہ لین تو بعد دوبارہ پٹھے کاماں چ گیا تو پھر، کیونکہ زندہ کو دفنانا قتل ہوتا ہے. بولے مردے نو دفنانا قتل نہ جے. کنوں دفنایا جاندہ ہے؟
बपतिस्मे का मतलब होता है दफनाना। तो मरे बंदे नू जिंदा नू दफनाया नहीं जाता। ये बड़ा गौर, इस वजह से मैं कह रहा हूं हमें तलीम में बड़ी समझदारी के साथ काम करना है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है कि तौबा का मतलब है सोच बदलना। क्या बदलना? रास्ता बदलना, दिल बदलना। जिसका दिल बदला, जिसका रास्ता बदला, जिसकी सोच बदली, उसने तौबा की है। अगर किसी का दिल ना बदला, किसी का रास्ता ना बदला, किसी की सोच ना बदली, इसका मतलब है उसने वक्ती तौर पर गुनाहों से किनारा किया है। कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ लम्हों के लिए उसने गुनाह से किनारा किया है, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। यानी वक्ती गुनाह से किनारा तौबा नहीं है। हफ्तों के लिए गुनाह से किनारा तौबा नहीं है। महीनों के लिए, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਦੁਆਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ देखें, तौबा सोच बदलना है, तौबा रास्ता बदलना है, तौबा दिल बदलना है। इसलिए ये तौबा के बारे में खास बात पकड़ के रखिएगा, ये वक्ती गुनाहों से किनारा नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा को देना और मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलना एक सच्ची तौबा है। आमीन। इसलिए जिन्होंने तौबा की है वो भी सोचें कितना दिल बदला, कौन सा रास्ता बदला, कौन सी सोच बदली। और जो करने वाले हैं वो भी सोचें कौन सी सोच बदली, कौन सा रास्ता बदला और कौन सा दिल बदला। एक सच्ची तौबा 5 अमाल पर मुश्तमिल है, 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। कितने? आज हम 5 स्टेप पर बात करेंगे कि सच्ची तौबा जो है ये 5 स्टेप है। सबसे पहली बात, तौबा का मतलब ये है कि मैं अपने गुनाहों को तस्लीम करता हूं। क्या है? यानी तौबा करने वाला सबसे पहले इस बात को जाने और समझे और इस अंडरस्टैंडिंग को ले कि मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है। क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने गुनाह किया है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। और जब वो शख्स सच्चाई से इस बात का इकरार करे, अब कई लोग जो हैं वो गुनाह का तस्लीम ज़रूर करते हैं, सिर्फ गुनाह का तस्लीम करना नहीं बल्कि सच्चे दिल से इस बात की तरफ तस्लीम। यानी जब हम कहते हैं, बहुत से लोग हैं वो दुनिया में दुआएं करते हैं, हम गुनाहगारों के वास्ते क्या करो? दुआ करो। क्या करो? तो याद रखें, गुनाहगारों की जो माफ़ी है वो इकरार से नहीं है, वो यीशु मसीह के खून से है। क्या है? दुनिया में कोई शख्स के सामने इकरार करने से कोई जिसके गुनाह माफ़ नहीं होते, गुनाह उसी के माफ़ होते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाता है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में इस बात याद रखिएगा, खुदा गुनाहगार की सिर्फ एक दुआ सुनता है, वो होती है तौबा वाली। क्या है? गुनाहगार बंदे दी, और गुनाहगार के लिए भी खुदा एक ही दुआ सुनता है, वो तौबा वाली। चाहे मैं करूं, खुदा ये दुआ नहीं सुनेगा कि ये गुनाह भी रहे और खुदा की बादशाही में भी चला जाए। खुदा एक दुआ सुनेगा, वो क्या करेगा? इसकी तब्दीली की। और गुनाहगार भी जब दुआ करेगा तो खुदा क्या दुआ सुनेगा? उसकी तब्दीली की। ये नहीं है गुनाहगार के खुदावंद मैं तेरी बादशाही में चला जाऊं, तो खुदा उसकी ये दुआ नहीं सुनेगा, खुदा उसकी तब्दीली की दुआ सुनेगा। इसलिए गुनाहगार अगर दुआ करवाते या करते हैं कि हम बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पालें, तो याद रखिएगा खुदा कभी ऐसी दुआएं नहीं सुनेगा। अगर दुआओं से जाना होता तो फिर खुदा के बेटे को सलीब पर मरना ना पड़ता। उससे फिर वो अपने बेटे को अज़ियत क्यों उसने दी? क्योंकि वो सज़ा और जज़ा पर खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि सज़ा खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है। किसके बगैर? अगर खून बगैर बहाए माफ़ी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जहाँ नजात की बात आई, जहाँ खुदा के फैसलों की बात आई, तो खुदा ने ऐसे
بڑے مرد خداؤں کو ہائی لائٹ کر کے کہا یہاں نو بھی ہوتا، ایوب بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، میں نہ سنتا، کیا نہ ہوتا، اس کی بھی نہ سنتا۔ یعنی شفاعتیوں کو خدا نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اپنی خطاؤں کو ماننا، اور ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا، اور دل سے، یعنی جب ہم اپنی گناہوں کو مانیں گے نہیں، بہانے بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا وہ شخص کبھی توبہ نہیں کر سکتا جو بہانے بناتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص عذر پیش کرتا ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دعا نہیں کر رہا تو انہوں پوچھو، یہ کہ پادری صاحب میں بڑا مصروف سا، پورا ہفتہ کم ہی نہیں مکے۔ یعنی دعا نہ کرنے والا کیا ہے؟ جو یہ ہر دفعہ پوچھے گا آپ نے دعا کیوں نہیں کی، آپ چرچ کیوں نہیں آئے، جی رشتہ دار آ گئے سن، تو یاد رکھیے ایسا شخص کبھی توبہ کر نہیں سکتا۔ وہ وقتی طور پہ خادم کے کہنے پر آ جائے گا، لیکن وہ روٹین کے ساتھ چرچ کا حصہ نہیں بنے گا، اگلے اتوار پھر چھٹی کر لے گا، کیونکہ دیکھو کہ یہ بنا اس کے پاس کیا ہے۔ جو شخص بہانے بناتا ہے، اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی غلطی، اپنی چیزوں کو دوسروں پر، وہ پادری صاحب بہانا دے میں ہے ایسی، وہ اپنا ملبہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ رشتہ داروں کے اوپر۔ وہ اپنی مصروفیات کے اوپر، اپنی روحانی زندگی، پوچھے دعا نہیں کی تھی، آپ نے بائبل نہیں پڑھی، وہ 6 سے 8 گھنٹے موبائل یوز کرتا رہا ہے، لیکن دعا اس نے نہیں کی، بہانا ہے نا۔ اس لیے ماننا، تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے، اور تسلیم، کیونکہ جب تک ہم بہانے نہیں بنائیں گے، جب تک ہم، اور پھر کئی دفعہ توبہ ڈرا کے کروائی جاتی ہے۔ ڈران والی میں توبہ نہیں کہہ رہا، ڈرانے کا سمجھتے ہیں۔ کسی کے اندر بدرو آ گئی، انہوں کا توبہ کر لے، تیرے سارے مسئلے کی ہو جان گے۔ تو میں ایسے منادوں سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائی تیرے مسئلے حل ہوئے نے، میرے تو توبہ تو بعد نے جو کھوکر صاحب ہوئے، ایک کوئی نجات کا مسئلہ حل ہوئے، میں مطمئن، آمین، ہمیشہ دی زندگی والا۔ دنیا کے مسئلوں کا توبہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بولے مجھے بولے، دنیا کے مسئلوں کا نجات کے مسئلے کا توبہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آپ نے مکس کر دی، کھچڑی بنا دی، اور لوگوں کو ڈرائے بھائی تجھے شفا مل جائے گی، کیا توبہ کرنے کے بعد لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ پولوس جیسا بندہ خدا کو کہتا ہے میں بدن میں کانٹا چبھویا گیا ہے، یہ موجہ گیا، وہ دعا کر رہے خدا بند سے، خدا نے کہا نا کانٹا نہیں ہوں میں کٹنا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، پھر وہ لوگ جو توبہ، جن کو ڈرا کے توبہ کروائی گئی، بھائی جب تک صحیح توبہ کی تعلیم، کیونکہ توبہ کی تعلیم دینے والے 2 غلطیاں کرتے ہیں، توبہ کے مناد 2 غلطیاں کرتے ہیں، یا ان کو زمینی چیزیں دکھاتے ہیں یا انہیں آسمانی چیزیں دکھاتے ہیں۔ یا جرا بردہ ٹنگا خوشحال ہے امرن تو بعد بادشاہ جی نہیں جانا، اور بھائی توبہ میں زمین میں بھی زندگی گزارنی ہے میرے بھائی۔ اس تو توبہ کرنے والا یا تو شفاؤں کے لیے توبہ کرتا ہے، یا آسمان کے لیے، زمین کے لیے وہ توبہ ہی نہیں کرتا۔ زندگی گزارنے کے لیے، وہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے وہ توبہ ہی نہیں کرتا۔ وہ توبہ کیوں کر رہا ہے؟ یا بیماریوں سے، یا بدروہوں سے نجات کے لیے، یا پھر آسمانی چیزوں کے لیے۔ تو کیا اس نے زمین پر، آسمان پر جب جانا ہے، جانا ہی ہے اس نے، لیکن اس کی توبہ جو ہے وہ زمین پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ اسی لیے مطمئن ہے دنیا دے پٹھے سدھے کام کر کے بھی ہیں کہ میں کتے جانا ہے، انہوں پوچھو لاسٹ باس یہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا وہ کتنی کاروائیاں ڈال کے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہے، میں راس باس ہاں، کتنے وہ چھکڑ چلا کے وہ کیا ہے
रासबाज है। इसलिए जब तक तौबा, ईमानदारों, तौबा का मकसद ये होता है हमने मसीह में जिंदगी गुजारनी है। क्या करनी है? और जब तक तौबा इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि तौबा को जब हम सीखेंगे, एंड में मैं इसका आपको समरी रखूंगा, तो आगे बढ़ते हैं, फिर वक्त इतना नहीं होता। तो पहली बात मैंने क्या बताई, तौबा का क्या मतलब है? अपने गुनाहों को तस्लीम करना। क्या करना? मान लेना, बहाने ना बनाना। क्या ना करना? और तस्लीम क्या करना है? ऊपर ऊपर से नहीं करना, रटी रटाए नहीं करना। क्योंकि बहुत दफा मनाज जो है मैंने लोगों को तौबा करवाते हैं अपने पीछे दुआएं करवा के, भाई तौबा कितने लोग तौबा करनी, आओ मेरे पीछे दुआ करो। भाई जब तक तौबा उसकी होती है जिसके अंदर से दुआ निकलती है, पीछे दुआ करने से तौबा नहीं होती। तोते की तरह जो मर्जी उसे करा दे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, 5 बंदे हाथ चुक ले आज इस बपतिस्मे के लिए, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਡ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। वो जो प्रेज है प्रेज लाड हो जाता है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ है। समझे बात को। तौबा जमीन पर, हम इस दुनिया में तौबा का मकसद है इस बेदुनी की दुनिया में रहकर हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं। आमीन। किसमें? बेदीनी की दुनिया में रहकर। कहां? गुनाह वाली हम क्या कर रहे हैं? इस बदन में रहकर भी खुदा के साथ चल रहे हैं। बेदीनी की दुनिया पर हम गालिब आ रहे हैं, इसलिए खुदा के लोग होते मैं अपनी खताओं को जानता हूं। अब ज़बूर 57 की 3री आयत को, ज़बूर 51 की 3री आयत जरा पढ़िए, क्या लिखा है? ये एक इकरार नहीं है, बल्कि ये दिल से एक टूटे हुए शख्स का इकरार है, अपने गुनाहों को तस्लीम करना। ज़बूर 51 और उसकी 3री आयत क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। क्या करता हूं? ये उतो तो इकरार नहीं या पीछे इकरार है, बल्कि ये टूटे हुए दिल की आवाज है। किसकी आवाज है? एक शिकस्ता दिल की आवाज है कि मैं क्या करता हूं? अपनी खताओं को मानता हूं। आगे, और मेरा गुनाह क्या है? हमेशा मेरे सामने है। क्या है? इसलिए जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब। तो ये होंठों से इकरार नहीं है, ये इकरार दिल से है। क्या करना है? दिल से इकरार, सच्चे दिल से इकरार, यानी किसी के पीछे भी नहीं, किसी की वजह तो भी नहीं, डांट धमका के भी नहीं। की है जी? नहीं होना। मैंने साढ़े घर ना बड़ा बदरुआ का साया वे, तो पादी साहब ने भी चंगा डराया वे है। अगे बलुआ को डरिया सी, फिर उन्होंने डराया कि भाई जे तौबा ना की थी ते जेरी जिन्नी ना इन्हें तेरा कुछ नहीं हाल छड़ना। अच्छा की होता है? वो जब तक उसकी जिंदगी में मसले होते हैं वो रूहानी होता है। क्या होता है? उसकी तौबा भी होती है, वो गीत भी गाता है। जो वो मसले हल हो जाते हैं वो गायब हो जाते। बात को क्या होता है? बोले मसले हल हो गए, शफाफ आ गई। तौबा कदों की थी? मंजी ते जो तुरंत आ गया उसकी तौबा भी उठे तो तौबा भी गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि तौबा उसने दिल से नहीं की, दिल से इकरार नहीं किया, बल्कि उसने डर और खौफ और बीमारी के खौफ से क्या की है? तौबा की है। किसे की है? हालात की वजह से तौबा की है। दिल से तौबा, दिल से गुनाहों का इकरार नहीं किया, डर के इकरार हुआ है। कौन सा? तो याद रखिएगा, डर वाले जो है ना, जब डर खत्म हो जाएगा, एक बच्चे को आप स्टिक लेके बैठा देते हैं और उठी ना, तो जिंदर तुसी बैठे होंगे हो, तो जो तुसी गायब होंगे हो, ये अक्सर रूहान, अभी गुड तालियां रूहान के लिए बजाएं, हवाले भी खोल रहा होता है, मैं इसको पीछे बैठा देता होता था। अच्छा मैं अखा बंद करनी गायब अगे, कई तौबा इंज नहीं करनी। तौबा जिंदे डारे होनी देर उसके रहो, तो फिर जिस नहीं मोल मिले ओ गया ही है, और सिगरेट वाले पासे गया ही है, ओ गया ही, हालात बदले नहीं, चलो कोई गल नहीं, खैर है। तो
یہ والی توبہ آپ نے نہیں کرنی، اقرار دل سے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ کسی کے پیچھے توبہ نہیں ہوتی، حالات توبہ نہیں کرواتے. توبہ یاد رکھیے اس وقت انسان کرتا ہے جب اسے خود اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے. بولیں کیا ہوتا ہے؟ خود کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا. اور جس کو خود اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی توبہ بھی کر نہیں سکتا. وقتی طور پہ وہ ایکٹنگ ضرور کر سکتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دل سے، جب میں نے بتایا، پھر جب کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایک افسوس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہ جب اس کو پہلی بات وہ کیا کرتا ہے؟ تسلیم کرتا ہے. اور جب وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ کسی کو نہیں بتاتا. اس کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ سوچتا ہے نہیں، میری زندگی میں یہ باتیں خدا کے کلام کے خلاف ہیں، میں دعا نہیں کر رہا، میں کتنا ٹائم اپنے موبائل کو دے رہا ہوں، میں کل سے، یعنی اس کے اندر اپنے اندر وہ یہ جو ہوتا ہے نا اقرار، یہ احساس جو ہے نا، یہ احساس جو ہے نا، یہ انسان اور خدا کے بیچ میں ایک خاص ایک عمل ہے. کیا ہے؟ جو انسان کو پتا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ والے شخص کو پتا ہوتا ہے، یا اس شخص کو پتا ہوتا ہے جو اس کنڈیشن کے اندر، اس حالت کے اندر اپنی زندگی گزارا ہوتا ہے. وہ کوئی اگر نشہ کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اسے کہیں نہ کہیں جا کے یہ احساس ہوتا ہے نہیں، یہ میرے رشتے کلام کے خلاف ہیں، یہ میری سوچ کلام کے خلاف ہے، یہ میری گفتگو کلام کے خلاف ہے. نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اس طرح نہیں کرنا، مجھے اس طرح نہیں کرنا. یہ خدا کے کلام میں گناہ ہے. اگر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں جو خدا کے کلام کے عین مطابق نہیں ہے، پھر اس کے اندر وہ مان گیا. کیا ہو گیا؟ کسی نے کہن دینا یہ بندہ مانتا، کسی نے کہن دے بندہ کی کہندا لے میں وکھرا کرنا وا، اور بھائی ساری دنیا ہی کر دیا. لیکن جب اس کے اندر اس کا دل ٹوٹتا ہے نا، پھر اس کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے، افسوس جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے، انسان اپنی حالت پر افسوس کرتا ہے، انسان اپنی اس گناہ والی زندگی پر افسوس کرتا ہے، انسان اپنی ان خواہشوں پر افسوس کرتا ہے، انسان اپنی اس گناہ والی فطرت پر افسوس کرتا ہے. اور جب وہ احساس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اندرونی احساس. کیا؟ کیونکہ جسے آپ زبردستی توبہ کروائیں گے وہ اس کے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا. احساس اس کے پیدا ہوگا جس کے دل میں چوٹ لگے گی، جس کا دل اندر سے ٹوٹے گا، جس کا دل اندر سے خداوند کی محبت کے اندر کلام کی قدرت کے سبب سے جب اس کے دل پر چوٹ لگے گی، اسے احساس ہوگا. تو یاد رکھیے جب کسی کو احساس ہوگا پھر اس کے اندر افسوس ہوگا. او مائی گاڈ، میں ایویں دنیا دے پیچھے، دنیا دے روپے پیسے پیچھے گرجیا دی باتاں چھڑ دیتی نے، میں ایویں. پھر احساس جو ہے نا اس کے اندر پھر ایک افسوس، یہ اندرونی احساس ہے اور یہ جذباتی نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ باتوں میں جذباتی بھی احساس لیتے ہیں. وہ کلام سنیں گے اور پھر بڑے لوگ ہیں وقتی ان کو احساس ہوگا پادری صاحب نے، نہیں آج پادری صاحب تساں کلام سنایا ہے، میرا دل جڑا نا ذرا چھویا گیا. کی ہے تے کوئی خادم کلام سنا جائے، نہیں میں پادری صاحب لیٹ آتا تھا، اگلے اتوار سے خدا نے چاہ بھائی جی میں سب تو پہلا. ہم بہت ساری باتوں میں جذباتی احساس کرتے ہیں، لیکن جذباتی احساس جو ہوتا ہے نا، پھر جیسے ہی کچھ گھنٹے گزریں گے اکثر ہم حادثہ کوئی روڈ کے اوپر ہو جائے، احتیاط نہ گڈی چلانی ہے. کیا کرنی ہے؟ آج کوئی بندہ ذرا کھڈے چ ڈگن لگے سکوٹر دے اتنے کی کرے گا؟ اگوں 2-3 کھڈے جڑے نا جمپ بڑے سکون نہ لگائے گا، تیجے تے پھر بھول جائے گا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جدن ذرا ٹیچر رکھ کے ذرا کٹ مارے تھے، اگوں تو کٹ نہیں کھانی، یہ کام کر کے آنا. تو پھر وقتی جب تک پنش ہے یا خدا نے بچایا ہے تب تک کیا احساس ہے؟ افسوس نہیں ہے. اپنی غلطی ماننے کے بعد اس پر افسوس کریں. کیا کریں؟ سچی توبہ کیا ہے؟ اپنی غلطی مان کر
افسوس کرنا، اپنی غلطی مان کر اس پر پشیمان ہونا، اور کہ یہ جو بات ہے یعنی جب تک ہم احساس نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے غم دو طرح کا. میں بائبل کے حوالہ جات چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت مجھے میرے 2-3 پوائنٹس ہیں، میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے یہ ایسے سرمن ہیں جن کو 2-2 مہینے چلنا چاہیے. ایک ایک نقطے پر ہم بات کریں گے تو 2-2 منتھ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، صرف ایک ایک نقطے کے اوپر. لیکن ہم آگے ہم نے بڑھنا ہے. تو جب انسان کو احساس ہوتا ہے نا کسی بات کا، اس کو وقتی نہیں، میں وقتی افسوس کی. تو بائبل میں غم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غم کی کئی قسمیں ہیں. بولیں کیا ہے؟ ایک غم ہوتا ہے جو خدائی غم جسے کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ بائبل مقدس میں 2 لوگ پچھتائے، یعنی بندہ پچھتاتا ہے اپنے کیے پہ. کیا ہے؟ بولے یہ افسوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کیے پر. اور جو پچھتاتا ہے نا، یاد رکھیے وہی سچی توبہ کے بعد تبدیل ہوتا ہے. اور جو پچھتاتا نہیں اپنے کیے پر، کہنا کیڑی گل ہے. خیر ہے پادری صاحب، میں نے کچھ سال پہلے ہمارے چرچ کے ایک نوجوان ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا ایک دن، ان کے گھر میں ہم اسٹے کرتے تھے، تو ویسے بیٹھے میں کہنے تو باجی مجھے کہتی ہے انہیں بھی توبہ کی تھی پادری صاحب، لیکن توبہ تو بعد چرچ بھی نہیں آندا، عبادت بھی نہیں آندا، دعا بھی نہیں کرتا، تے بپتسمہ میں نے لیا. میں کہا اچھا. میں نے نا کامرہ جانے لگا تو میں نے چلے بیٹھے ہوئے تھے، ہم بچے بھی تھے، تو میں نے کہا یار بڑھیا پادری صاحب بریانی پکی سی. میں بھی نال تھوڑ گیا کی سی نال، تو میں کہا چلو لے لینا. ہونا آیا کی لے ہی. پچھتاوے کے بغیر توبہ کرنے والا شخص چینج نہیں ہوتا. اس کے بولے پچھتاوے کے بغیر. ہم اگزامپل دیتے ہیں، پطرس نے واز کیا اور 3000 لوگوں نے ایک دم لکھا ان کے دلوں پہ چوٹ لگی. تے کیا لگی؟ جیسے دل دے ہوتے چوٹ لگتی ہے. جو پچھتاتا ہے وہ شخص جو ہے لکھے وہ پچھتائے. اور پچھتانے 2 بندے پچھتائے. آپ کو پتہ ہے پطرس نے کیا کیا تھا؟ اور لکھا جب اٹھ کے گیا تو زار رویا. کیا کیا؟ ایک اور بندہ بھی پچھتایا سی 30 سکے لے کے، تو انہیں کی کر لی جا کے پھانسی. اگر آپ کا غم جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، پھر آپ خودکشی کی طرف جائیں. ایک پچھتاوا آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک پچھتاوا آپ کو سچی توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ذرا مشکل چیزیں تھیں، میں نے اس وجہ سے ذرا ڈیفرنٹ کر دیا، کیونکہ بائبل کی یہ منادی نہیں، حوالے دیتے جائیں. آج کل چرچ میں یہی سلسلہ ہے، 8 گھنٹے ہم دوسری باتوں میں. بڑا مسا ہے بڑا. اور جہاں کلام نہیں ہے وہاں مسا بھی نہیں ہے، جہاں لوگوں کی تربیت نہیں ہے. تو یاد رکھیں غم 2 طرح کے. کیا ہے؟ دنیا میں کئی غم کی وجوہات ہیں. بندہ پچھتاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ پچھتانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ لیکن جو خدائی غم ہے وہ ہمارے اندر سچی توبہ پیدا کرتا ہے. کون سا غم؟ کون سا غم؟ جو خدا کے لیے. بولیں کس کے لیے؟ جو. اور تیسری بات، جب کوئی شخص کے اندر تیسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے. بولے کیا کرتا ہے؟ اس لیے جب بھی آپ نے دوسروں کو منادی کرنی ہے تو آپ نے اسی طرح کلام کی منادی کرنی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے منادی کرنی ہے، ان کو اسی طرح کلام بتانا ہے جس طرح خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. پہلا کی ہے تسلیم کرنا، کی ہے. پھر دوسری گل ہے پچھتانا. اگر ہم نے توبہ کی ہے اور اب بھی اگر کوئی شخص اپنے غم میں پچھتا نہیں رہا تو آج خدا سے مانگے، ٹوٹے خدا کے حضور میں، تاکہ ایک بڑی تبدیلی اس کے اندر آ جائے. توبہ والے بھی جو ہیں، ہم سب کے لیے یہ خدا کا کلام ہے. تیسری بات، جب پچھتاتا ہے نا، کیونکہ جب انسان غم میں ہوتا ہے نا، چاہے وہ دنیا کا غم ہے چاہے وہ خدائی غم ہے، انسان کے اندر خواہش ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ غم کیا کرتا ہے؟ خواہش کو ختم کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ خواہش کو ختم کر دیتا ہے.
غم خواہش کو ختم کر دیتا ہے. انسان اپنی حالت ایسی دنیا کے اندر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی دنیا کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ دنیا کا کوئی دنیا دی گل ہوتے ذہن چ کوئی آندی نہیں. جب ہمارے اپنے پیارے گھروں سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی روٹی دی خواہش، جوان بیٹیاں ایسے گلے سے چپک چپک کر رو رہی ہوتی ہیں. زندگی میں یاد ہے، میں آپ کو ایک حادثہ، میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا، میں نے روڈ کے اوپر کچھ سال پہلے ایک حادثہ دیکھا، اور وہ جوان بیٹی بغیر کسی کے میرے سے چپک چپک کر رو رہی ہے. انہوں نے بیچاری کو پتا ہے اگر وہ صحیح حالت میں ہوتی تو کوئی 2 فٹ دور کھڑی ہوتی. رات کے ٹائم موٹر وے کے اوپر حادثہ ہوا ہے، اور اس میں پیچھے ایک بچی جو کوئی میرے خیال کو 18 سال کی تھی، صرف وہ بچی ہے، اور کوئی اس کو چوٹ نہیں آئی، یا شاید وہ گری ہے. اور جب وہ گاڑی میں نے روکی، میں گاڑی کتوں چلی گئی. کال کی، ایک تو ہمارے یہاں پہ کالیں نہیں ملتی، 2 گھنٹے کے بعد کال ملی، اور وہ بیٹی کو جب میں نے ہاتھ پکڑا وہ چپک چپک کے میرے ساتھ رو رہی تھی. وہ ایک بڑا حیران کن معاملہ تھا. یعنی غم میں وہ اس قدر شدت کے اندر تھی، جسمانی شدت کے اندر، اور جب بندہ روحانی شدت میں ہوتا ہے، انسان ہر طرح کی دنیاوی سوچ سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. اپنے گناہ کے اندر پچھتاتا ہے، افسوس اس کو اس معیار پہ لے جاتا ہے. اس لیے پھر اس کا مطلب ہے کہ جب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ ٹرن وے، وہ رستہ موڑتا ہے اپنا. کیا کرتا ہے؟ ہن کوئی بندہ کیسے کھڈے چ ڈگے تو کی کرے گا؟ دوبارہ اتوں لنگے گا. انہوں ساس کی ہویا یار میں اگلی دفعہ بھی اتوں تیز لنگیا سا تو کی ہویا سی؟ ڈگا سا. تو جمپ انہوں ساری زندگی کی رہندا ہے، پھر کی کرے گا؟ رام نہ گزرے گا. وہ پنش، وہ پچھتاوا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا. یعنی جب آپ ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں، پھر لکھا ہے انسان اپنی بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ جسایا 55:17 میں لکھا ہے انسان اپنی بدکاری کو کیا کر دیتا ہے؟ کب چھوڑتا ہے؟ یعنی صرف ہونٹاں دے قرار کر کے، یا طوطے کی طرح ہے؟ ایک طوطے کو آپ سکھا دیں میاں مٹھو پنجرے سے باہر، میاں مٹھو، تو انہوں کھولو گے تو باہر نکل کے بھی کہے گا میاں مٹھو پنجرے سے باہر کیوں نہ رٹیا. خدا کے لوگوں، سچی توبہ جو ہے وہ ہے راہ کا تبدیل ہونا. کیا ہونا؟ انسان اپنی بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے. کیا ہے؟ بولے بولے. اور جب انسان اپنی بدکاری کو چھوڑتا ہے تو کچھ کام اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. میں صرف آپ کو ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ جب انسان اپنے گناہ کو چھوڑتا ہے تو وہ یو ٹرن لیتا ہے. کیا ہے؟ وہ ٹرن وے لیتا ہے، اپنے آپ کو موڑتا ہے. بولے پہلے کیا کرتا ہے؟ بولے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو، وہ اپنی پرانی انسانیت کو اتارتا ہے. کیا ہے؟ پرانی، یعنی جس میں وہ گناہ والی زندگی، وہ پرانی سوچوں کو اتارتا ہے. پھر اگلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اعضاء کو راست بازی کے لیے خدا کے حوالے کر دیتا ہے. جس سے وہ بدی کرتا تھا ہاتھوں سے، اب وہ کس کے لیے؟ خدا کے جلال کے لیے. وہ ذہن سے جس سے بدی سوچتا تھا وہ پاکیزگی سوچتا ہے. اس کا دل دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے. آمین. اور چوتھا عمل کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن ٹو گاڈ، وہ خدا کی طرف واپس آتا ہے. کیا ہے؟ گناہ نے کیا کیا؟ اس کو خدا سے دور کر دیا. گناہ نے کیا کیا؟ اپنوں سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. لیکن جب اس نے توبہ کی، کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں پر خدا کی طرف واپس نہیں آتے. اور توبہ کرن تو بعد بھی تانوں کدی گرجے چ نظر نہیں آتے، عبادتوں میں نظر نہیں آتے، دعاؤں میں نظر نہیں آتے، ان کے بائبل پڑھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. کیونکہ توبہ جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ خدا کی طرف بندہ واپس آئے. صرف اقرار نہ کرتا رہے، مانتا نہ رہے کہ مینوں بڑا پچھتاوا ہے. لیکن اگر وہ خدا کی طرف توبہ، سچی توبہ اسے خدا کی طرف واپس لاتی ہے. بولیں کیا کرتی ہے؟
بولے بولے سچی توبہ کیا کرتی ہے؟ اس سے کلام میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ. کیا کرو؟ ایمال 3:19 کے اندر خدا کے خادم نے کہا توبہ کرو اور رجوع لاؤ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف رجوع لانا. اور جسایہ 59 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے اور خدا کے درمیان میں جو جدائی تھی، سچی توبہ کا مطلب ہے اس جدائی کو خدا کی طرف قدم بڑھانا. کیا کرنا؟ بولے خدا کی طرف، تاکہ وہ جدائی ختم ہو سکے جو خدا اور ایک گناہ گار شخص کے اندر تھی. کیا تھی؟ خدا اور، یعنی ایک شخص پہلے وہ کبھی خدا سے نہیں ملتا تھا، توبہ کرنے تو بعد بھی نہیں ملتا، تو اس کی جدائی، اس کو کیا فائدہ ہوا توبہ کا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ جدائی ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ گناہ کی وجہ سے جدائی تھی ختم نہیں ہوئی. اور پھر توبہ کا خدا کی طرف لوٹنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنے سارے دل اور ساری جان سے خدا سے محبت رکھنا. آمین. چوتھا کام کیا ہو گیا؟ کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آیا. کیا ہوا؟ اور کیا اس نے کیا؟ اس نے بدکاری کو چھوڑ دیا اور خدا کی طرف رجوع لایا اور خدا کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بحال کر لیا. کیا کر لیا؟ اور پانچویں بات، وہ نئی زندگی گزارتا ہے، ایک نئی زندگی گزارتا ہے. آمین. سچی توبہ کیا کرتی ہے؟ وہ نیا مخلوق بن کر، وہ نیا انسان بن کر وہ پکیزگی میں زندگی گزارتا ہے. اس لیے توبہ جو ہے جب کسی شخص کے اندر، اور وہی شخص پھل لائے گا جس میں یہ 5 باتیں ہیں توبہ کے مافک. کیا ہے؟ اس لیے لوگ توبہ کے مافک پھل نہیں لاتے. ہزاروں لوگ توبہ کرتے ہیں، لاکھوں لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن پھل ہر درخت میں نظر نہیں آ رہا. پھل صرف ہماری توبہ ہاں پہلا وہ پتہ کہ اسی پیچھے بہ کے کدی کدی دعا بھی نہیں کر دو، کدی کدی اگے آگے دعا کر لیندے. توبہ صرف چرچ تک نظر نہ آئے، توبہ آپ کے آفس میں نظر آئے، توبہ آپ کی کلاس روم میں نظر آئے، توبہ آپ کے ساتھ والے لوگوں کو نظر آئے. زکئی تبدیل ہوا. ہم زکئی کے بارے میں جانتے ہیں، لکھا ہے وہ اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. پر کی سی؟ قد چھوٹا سی. چاتیاں چوتیاں مار دو گا دنوں دنوں کے کوئی چہرہ نظر آ جائے، راشی بڑا ہوں سی. انہیں کہا ہے جینیس سی زکئی، اور اچھے ہوتے پہ فائز تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. آپ کہہ لیں کہ وہ کیا جی ٹیکس کلیکٹر، کیا محکمے کو کیا کہتے ہیں، FBI کا بڑا آفیسر تھا وہ. اج دے حالات دے وچ کی FBI کا بڑا آفیسر، کئی چوکیاں اس کے اندر تھیں، کئی چوکیاں. اور پھر چوکی والے جو تھے نا، ان کو تو یہ تو ویسے ہی بڑے، کیونکہ آپ جو بندہ سبزی لے کے جا رہا ہے وہی گڈی پیچھے کھلوتی ہے، جنہیں اگے نگانی ہے تو آ جائے بھائی. اگے نگانا واسطے کی ہے ٹیکس کے، ایک ٹیکس حکومت کا، ایک ٹیکس اگے نگانا لیتا. تو چوکیوں کے اوپر یہ ہوتا تھا، آج بھی چوکیوں کے اوپر یہی ہوتا ہے. پیسے دو اور پہلے چلے جاؤ، نہیں تو لین تے آؤ. FBI کا بڑا آفیسر یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، یسوع سے ملنا چاہتا ہے، چڑھ گیا گولڑ کے درخت کے اوپر. یاد رکھیے جو یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ایک بڑا آفیسر ان گرجے درخت تے چڑھاں گا تے بشتی ہوئے گی، یہ ہوئے گی. اوہ جڑا بندہ بشتیاں ویندا جی وہ یسوع نے جے ویندا، جڑا بندہ سٹیٹس ویندا ہے. کدی کدی نا پادری بھی ناراض ہو جائے، مینوں کرسی نہیں دتی، او بھائی لے لے کرسیاں پر یسوع نہیں ویکھ سکے گا تو. ہے دنیا کی چیزیں دیکھنے والا بندہ یسوع نہیں دیکھتا. بڑا آفیسر کوئی عہدہ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، چھڑ گیا گولڑ. اب مجھے بتائیں ایک بڑا آفیسر درخت کے اوپر چڑھے کیسا لگے؟ اور دنیا جانتی تھی زکئی کو، لوگ جانتے تھے زکئی کو. کوئی عام بندہ چھپا ہوا شخص نہیں تھا کہ جسے کوئی نہ جانے. انہیں کہہ لے کوئی سٹیٹس دی پرواہ نہیں کرنی، کوئی نہیں ویکھنا دنیا کی کہے گی ہے.
ایک ہی کام کرنا ہے، اور جب آپ اس سوچ میں آ جاتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کہنے دیجئے، کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے سوچنے دیجئے، میں نے صرف دیکھنا ہے تو اپنا یسوع دیکھنا ہے، پھر آپ کو کوئی رکاوٹ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکے گی۔ چڑھ گیا درخت کے اوپر، اور جدے آ سے درخت تے چڑھے آ سی انہوں پتا سی، وہ بھی پھر اتوں ہو کے گزریا، پھر گزریا نہیں۔ کیسا منظر ہے ایک گناہ گار شخص کا۔ آپ کو پتا گناہ کے بعد آدم کہاں چھپا تھا؟ تے خدا نو وعدہ دے رہا سی، وہی منظر باغ عدن والا ایک گناہ گار شخص کا ہے، خدا واز دے رہا اور وہ چھپا ہوا ہے۔ باغ عدن والا منظر دیکھا ہے؟ میں کہنا زکئی دی درخت کی خوشی ہوئے گی، واہ واہ واہ۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، بھائی تو کامیاب نہیں ہوا، تو چھپا ہوا ہے، تجھے ڈھونڈنے والے نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے، انہوں دسیا کہ تو زکئی خوش نہ ہو کہ تو درخت تے چڑھ کے بندہ آپ خدا کو اپنے طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ زکئی نو اے بھی گل دس دتی، ٹھیک ہے کہ زکئی تو مینوں اپنے طریقے نال ویکھ، تو اٹ ہٹا کے مینوں نہیں ویکھ سکدا، تو روٹیاں ونڈ کے مینوں نہیں ویکھ سکدا، تو دنیا دے چنگے کام کر کے مینوں نہیں ویکھ سکدا، تو اپنے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتا، تو روزے اور ریاستوں کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو دنیا کا کوئی حربہ لگا لے مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اور جب بھی میں تجھے، کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں ڈھونڈا، خدا نے ہمیں ڈھونڈا ہے۔ کئی کو ساتھ بات بھی بتا دی تاکہ کوئی ایسی غلط فہمی نہ رہے کہ میں اپنے طریقے نہ یسوع ویکھے ہے، یہ بتا دی اس کو بات، یہ بتایا اس کو تاکہ کوئی نیا مذہب ایجاد نہ ہو جائے کہ انسان اپنے طریقے سے یسوع پا سکتا ہے۔ یسوع آپ اپنے طریقے سے نہیں پا سکتے، یسوع انہی کو ملتا ہے جن کو یسوع تلاش کرتا ہے۔ اس نے تمہیں پہلے سے چنا ہوا ہے، ہیلیلویا۔ اس نے تمہیں لیدا کیا ہے، تمہیں بلایا ہوا ہے، تمہیں سیپریٹ کیا ہوا ہے۔ تو زکئی کو آواز آتی ہے، زکئی درخت سے نیچے اترا، کیا کرنا ہے مجھے؟ کیسی بات ہے، جو شخص مسیح کو دیکھنے کے لیے اپنا سٹیٹس نہیں دیکھتا، پھر خدا بھی اس کے لیے وہ منصوبہ رکھتا ہے جو اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ وہ تو دیکھنا چاہتا سی یسوع، پر یسوع اس کے گھر جانا چاہ رہا ہے، چلا گیا تو کیا آواز دی؟ زکئی آج تیرے گھر میں کیا آئی ہے؟ اچھا اپنی ذات پتہ کیسے لگی؟ سچی توبہ پتہ کس طرح لگی؟ زکئی واقعی تبدیل ہو گیا، انہیں پھر کڈیا نکڑا کڈے کھڈے ہیں، جڑا غلط طریقے نہ لیا نا، اگر کسی سے ایک گناہ لیا ہے، دیکھیں غور کریں، ثبوت یوسف کے بارے میں لکھا وہ راست باز تھا اور اپنی بیوی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اج کئی راست باز اپنی بیویاں نو دعا کرنے والیاں بھیناں اپنے بندے تے انج دے الزام لاندیاں نے، توبہ بیٹھے ہوتے ہیں دعا بڑی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہے دعا کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص تبدیل ہو جاتا ہے، پھر زکئی کی توبہ نظر آئی کہ نہیں آئی؟ وہ جو ناحق لیتا تھا اسے احساس ہوا۔ مشرف بیٹے کے اندر آپ کو سچی توبہ نظر آئے گی، وہ جو باپ کے گھر سے نکلا تھا، چاروں باتیں آپ کو اس میں سے نظر آئیں گی۔ وہ جو باپ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا دنیا کی چیزوں کے لیے، سب سے پہلے اس نے مان لیا، کیا کیا؟ کہ میں اپنے پیو دا کار چھڈ آیا۔ دوسری بات وہ پچھتایا۔ تیسری بات اس نے پھر واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیا کیا اس نے؟ اور پھر چوتھی بات میں نظر آتی ہے، اس نے پھر سچے دل سے اقرار کیا اور اس بات کو مان لیا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ باپ کا، پھر یاد رکھیے گا، اور باپ نے کیسے قبول کیا؟ کیونکہ شریعت کے اندر دو حکم تھے،
ابھی میں کلوزنگ کی طرف ہوں. کتنے حکم تھے؟ 2. شریعت کہتی تھی اگر کسی کا کوئی سرکش یا باغی بیٹا ہوتا، پڑھ لیجئے گا حوالہ جات، کیا ہوتا؟ باپ کیوں دوڑا؟ اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں. باپ کیوں دوڑا آگے سے؟ اگر باپ نہ دوڑتا محلے والے پہلے آ جاتے تو پھر وہ مارا جاتا. پھر وہ اگر محلے والے وے لیندے اسے مار دیتے، کیونکہ وہ سرکش باغی تھا. کلام میں لکھا اگر کسی کا بیٹا سرکش اور باغی ہوتا اسے سنسار کیا جاتا تھا. لیکن باپ کو فکر لگ گئی، انہیں دیکھا آیا اس سے پہلے کوئی آئے، وہ سب سے پہلے بھاگا اور اپنی انگوٹھی تار کے اس بات کا اعلان کیا کیونکہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اب یہ مارا نہیں جائے گا، اور جس کو یسوع قبول کر لیتا ہے وہ بھی مارا نہیں جائے گا، جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جس کا وعدہ خدا باپ نے ہم سے کیا. ہاللیلویا. اس لیے یسوع جب ہمیں قبول کر لیتا ہے، جس کا باپ ہمیں قبول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری سزا بھی بغاوت کی ختم ہو جاتی ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو اٹھائیں، چند لمحے خدا کی شکر گزاری کریں، دعا کریں. ہاللیلویا.